پرائم منسٹر نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا ہے، لیکن بہت قابل تحسین فیصلہ ہے، اور وہ یہ کہ اس ملک کی تمام بھوک افلاس غربت کو اس سے باہر نکالنے کے لیے، اس ملک کے اندر امپلائمنٹ ختم کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اب کوئی وزیر ملک سے باہر نہیں جائے گا اگلے 3 ماہ تک، کیونکہ معاشی بحران کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور معاشی بحران جو ہے وہ اس طرح طے ہوگا کہ اب یہ وزیر جو ہے اپنی اپنی وزارتوں میں اگلے 3 مہینے رہیں گے کہ کوئی کرسمس کی ہالیڈیز نہیں، کوئی نیو ایئر کی ہالیڈیز نہیں، سب بند ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا اپنے خرچے بند کریں، تو شاید اس وجہ سے پرائم منسٹر نے کہا، لیکن اگر یہ وجہ نہ بھی ہو تو یہ لاجک بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر وزراء جو ہے 3 مہینے تک اپنے ملک کو نہ چھوڑیں، اپنی وزارتوں کے اندر رہیں، پائے جائیں، تو اس ملک کے اندر جو ہے معاشی چیلنجز جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ یہ ان وزراء کی نااہلیت کی وجہ سے ہی تو یہ معاشی بحران نہیں آیا تھا، یہ مطلب نہ لیا جائے اس کا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ یہ وزیر جو ہے سارے کے سارے قابل ہیں، اور یہ کیونکہ معاشی پالیسیز کو بڑا اچھا لے کے جا رہے ہیں، گروتھ ریٹ بڑھ رہی ہے، انفلیشن کم ہو رہی ہے، ان ایمپلائمنٹ ختم ہو رہی ہے، اس وجہ سے اب یہ مزید 3 مہینے اور رک جائیں تاکہ یہ مزید اچھا کام کرے؟ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے جس پہ بات کی جائے گی، لیکن اور بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ جس کا شہرت اور آفاق پہ پہنچا ہوا معاملہ تھا، یعنی رانا شمیم صاحب کا وہ حلفیہ بیان، جس کی بیس پہ نون لیگ بہت اترا بھی رہی تھی اور وہ اپنے تیور بھی دکھا رہی تھی کہ جناب یہ زیادتی ہوگی نواز شریف صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا رانا شمیم صاحب نے، جی میں نے تو یہ بیان حلفی دیا ہی نہیں، میرا بیان حلفی جو ہے یہ تو میں نے اخبار سے پڑھا ہے، میرا بیان حلفی تو بند پڑا ہے کہیں انگلینڈ کے اندر کسی سیف کے اندر بینک کے، تو وہ میں نکلوا کے دے کے 2 ہفتے میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو جس کے اوپر آبویسلی فواد چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہوگا شاید کہ مبینہ طور پر یہ اخبارات کو لیک کیا ہے نواز شریف صاحب نے، تو اس پہ بھی ضرور بات کریں گے، لیکن پہلے یہ معاشی بحران جو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب موجود ہیں، سربراہ کامیاب نوجوان پروگرام تحریک انصاف، اور جب بھی یہ آتے ہیں آبویسلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ون آف دا ویری فیو لوگوں میں سے ہے اس گورنمنٹ کے جو واقعتاً کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ سے اختلاف ہو ڈار صاحب کو، کیونکہ یہ سمجھتے ہو کہ پوری کیبنٹ اور پورے سارے وزراء کام کریں، لیکن میرا تو یہ پرسپیکٹیو ہے۔ ڈار صاحب یہ 3 مہینے والا سر ہمیں کچھ سمجھائیں گے کہ یہ کہا تو یہ گیا ہے کہ 3 ماہ میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا ہدف ہے اور ملک کو معاشی بحرانوں کا سامنا ہے، یہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، ایسی صورتحال وزراء اپنی وزارتوں میں رہیں۔ تو آبویسلی آپ تو یہ نہیں کہیں گے کہ الیکشنز کی وجہ سے، بلدیاتی الیکشنز کی وجہ سے آپ لوگ پریشان ہیں تو چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ رہیں، آپ کی وجہ یہی ہے؟ اور پھر کس طرح وزراء بیرون ملک نہ جا کے معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جہاں تک خزانے پہ بوجھ کی بات ہے، یہ تو پہلے دن سے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اسٹوریٹی ڈرائیو، اور ہم پہلے دن سے اس بات کی بات کر رہے تھے، یہ کوئی اس کانٹیکس میں نہیں کہ آج کوئی وزراء کو ہدایات جاری کی ہیں جی آپ نے باہر نہیں جانا چونکہ معاشی بحران ہے، اخراجات ہیں اور اس وجہ سے۔ اور دوسری جو ابھی آپ خود بڑی زبردست بات کر رہے تھے، دیکھیں کووڈ میں کم از کم میں اپنی اگر بات کروں تو جو کووڈ سے پہلے ہمیں لگتا تھا ورچوئل جو سیمینارز تھے، آن لائن سیشنز تھے، میٹنگز تھے، شاید یہ نہیں ہوتی ہیں اور اس طرح کا کلچر نہیں تھا۔ میں خود بہت ساری جو میری اوورسیز میٹنگز ہیں میں نہیں گیا اور میں نے آن لائن کی بھی ہیں، تو وہ بھی ایک موجود ہے اس وقت وے آؤٹ جو کہ وزراء کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کرٹیکل فیز سے گزر رہے ہیں جہاں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جب وزراء جو کہ کپتان کا ایک رول ادا کرتے ہیں اپنے منسٹریز میں، اگر وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں گے، اور بہت سارے منسٹریز جو کہ اکانومی کے ریلیٹڈ ہیں، انڈسٹری منسٹری کو لے لیں، کامرس کو لے لیں، فوڈ اینڈ سیکیورٹی کو لے لیں، فائنینس، تو یہ والی بڑی اس وقت ضرورت ہے۔ بھائی ایک بات بتائیں مجھے، ہمارے وزراء جو ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت 21 ماہ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی پہنچ چکی ہے جو آپ کی اپنی گورنمنٹ کا ہی ڈیٹا ہے، اور اس وقت نومبر میں 11.9% کی مہنگائی پہنچی ہوئی ہے، اور شہروں میں مہنگائی کی شرح 10% اور دیہاتوں میں 10.9%۔ تو یہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے سر یہ تو کافی نہیں ہے کہ منسٹر صرف 3 مہینے باہر نہ جائیں۔ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں کم از کم آج پاکستان میں پاکستانیوں کامران شاید یہ نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی کے 50 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے جو امریکہ میں ہوا ہے۔ امریکہ میں 51 سال کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جرمنی میں 20 سال بعد اتنی مہنگائی ہوئی ہے۔ برطانیہ میں تو آپ کے سامنے جو پیٹرول کے اوپر ہوا ہے، تو دنیا میں جو ریکارڈ ٹوٹے ہیں کامران وہ تو دہائیوں کے لحاظ سے ٹوٹے ہیں۔ آپ تو آج کہہ رہے ہیں 21 ماہ کی بلند ترین سطح ہے جو کہ 2 سال بھی نہیں بن رہے ہیں۔ تو اس سارے کانٹیکس میں جو گلوبل انفلیشن کا سامنا تھا، پوری دنیا میں مہنگائی کے طوفان کا سامنا تھا، اس میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوسرے ممالک سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ ابھی آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ شاید ہم کووڈ کے امبریلا کے نیچے پاکستانیوں کو قائل کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان کے ہر دوسرے تیسرے گھر میں سے لوگ باہر رہتے ہیں، یہ 70 80 90 لاکھ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا رشتہ دار جڑا ہے
آپ ان سے پوچھیں پیٹرول جو آپ کی کھانے پینے کی اشیاء کی چیزیں ہیں کس طرح سے برطانیہ امریکہ یورپ کسی بھی ملک کا نہیں ہم تو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں بھائی. میں نے تو جب پرائم منسٹر کے میں آپ کو بتا دوں یار, ایک تو آپ میری ہر بات کو نیگیٹو لے لیتی ہے موجودہ گورنمنٹ. پرائم منسٹر پہ میں نے بڑی تنقید کی تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ, لیکن جب اس کا رزلٹ اچھا نکلا میں نے پروگرام میں بھی کہا, ٹویٹ کر کے بھی کہا کہ ہی واز رائٹ. تو ایسی بات نہیں ہے, جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے. تو میں تو ویسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا کہ عام عوام جو ہے نا اس کو شاید یہ امبریلا پسند نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو رزلٹ چاہتے ہیں. لیکن بہرحال وہ تو آپ یار میں کچھ بھی کہوں آپ کچھ بھی کہیں وہ تو رزلٹ چل جائے گا پتہ. آپ بھی ہلکے کے بندے, ہم بھی ہلکے کو رپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں کامران دیکھیں میں نے بھی اگر عوام میں جانا ہے, ہلکے میں جانا ہے, لوگوں میں جانا ہے تو آف کورس ہم پرفارمنس سے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں بہتر سے بہتر لوگوں کے سامنے ہم چیز رکھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس سے تو کوئی ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے راجہ صاحب. سر یہ حکومت جو ہے بیسکلی اس کو ایک تو ایڈوانٹیج ملے گا جب یہ آپ جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے, تو اس میں ہوگا یہ کہ پہلے گورنمنٹ کہے گی, جو گورنمنٹ کا نیریٹو تھا کہ ملک لوٹ دیا آپ نے اور قرضوں کا سیلاب ملا ہمیں, ہم نے اس کو اتارنے میں بہت ٹائم لگایا. پھر وہ کہیں گے کووڈ آ گیا. پھر اب ریسنٹلی جیسا ڈار ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی کے 100 سال 50 سال 20 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے, تو یہ جو 11.9% میں نکال کے بیٹھا ہوں یہ تو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو آپ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے اس نیریٹو کا, اور آپ کے پاس کہنے کو ہے کیا اس معاشی بدحالی کے حوالے سے؟ گورنمنٹ کے جو نیریٹو کو آپ نے بیان کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا جو نیریٹو ہے یہ تو نیریٹو دور دور تک الیکشنز میں کہیں نظر ہی نہیں آئے گا, بلکہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ابھی آپ چلے جائیں ڈسٹرکٹس کے بیچ میں تو وہ آزاد الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. آپ پوچھ لیں جا کے, میرے سرگودا ڈسٹرکٹ میں ان کے کافی لوگ ہیں جو بھی سٹنگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگلا الیکشن آزاد لڑنا ہے, پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ نہیں لڑنا. تو لوگ وہ تو نیریٹو تو آپ یہ ذہن سے ہی نکال دیں, یہ نیریٹو صرف آپ سوشل میڈیا کی حد تک ہے. وہ جو ان کا اپنا پیڈ سوشل میڈیا جو پیڈ کانٹینٹ چل رہا ہے ان کا, یہ وہ نیریٹو ہے, اور وہی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ حکومت کی کارکردگی بڑی اچھی ہے, کووڈ کے اوپر لوگ مطمئن ہوں گے. سوشل میڈیا پہ بھی لفافے بٹتے ہیں, قصور نہیں ہے وہ محسن صاحب. میڈیا میں سوشل میڈیا پہ بھی میں کہہ رہا ہوں لفافے, سوشل میڈیا پہ بھی لفافے بٹتے ہیں. دیکھیں ان کے اپنے سوشل میڈیا میں جو امپلائیز ہیں, اگر آپ جا کے پی ٹی وی کے لوگوں کی نکالیں نا پے سلپ, اور منسٹری آف انفارمیشن کے ریسنٹ اپوائنٹمنٹس نکال کے دیکھ لیں, تو آدھے سے زیادہ تو بندے ان کے سوشل میڈیا کے جو انہوں نے انگیج کیے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کی نیریٹو بلڈنگ کے لیے, تو وہ تو ان کا اپنا ایک اپنا ان کا میڈیا سیل ہے جو کام کر رہا ہے نا, گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. لیکن راجہ صاحب ایک بات بتائیں, کیا یہ اچھا ہوتا, راجہ صاحب کیا یہ اچھا ہوتا, چلے سوشل میڈیا پہ تو کوئی جو کچھ بھی کرے, کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی, مظہر عباس صاحب بھی مجھ سے ایگری کریں گے کہ کم از کم آپ پہل کرتے ہو پی ٹی وی نیوز کو جو ہے انفارمیشن منسٹری سے آزاد کر دیتے, لیکن آپ نے بھی ایسا نہیں کیا اور الحمدللہ انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. تو اب آپ تھوڑی دیر میں یہ بھی کہیں گے کہ وہ پروپیگنڈا, وہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ کے دور میں پروپیگنڈا مشین. چلیں بہرحال ہم واپس آتے ہیں معیشت پہ. آپ کہہ رہے ہیں اتنے برے حالات ہیں کہ ان کے ڈسٹرکٹس کے اندر لوگ آزاد اس پہ لڑ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. سر دیکھیں آپ بڑی اچھی بات آپ نے کی, آپ بڑی تیزی سے آگے نکلے. کامران صاحب آپ نے تنقید تو ہم پہ کرنی ہے, اور ہم آپ کی تنقید پسند کرتے ہیں کیونکہ ہم تو کہتے ہیں سیاسی سوچ والے لوگ ہیں. آپ کی تنقید حکومت سے برداشت نہیں ہوتی, ہم پہ بے شک جتنی بھلے تنقید کر لیں, بلکہ ہم تو اسمائلنگ فیس سے آپ کی تنقید لیں گے. لیکن میں چلے چھوڑیے اس بات کو, میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو اس وقت صورتحال ہے, دیکھیں ایک تو ہوتی ہے نا مہنگائی, انفلیشن, ایک مس مینجمنٹ ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, میں خود میرے ایک حلقے میں ایک جگہ ہے سیال موڑ, موٹر وے کے اوپر آتی ہے, وہاں پر ایک بہت بڑی منڈی بھی ہے, دکانیں بھی ہیں, پرچون کا بھی کام ہوتا ہے, تھوک پہ لوگ جو بلک پرچیز کا کام کرتے ہیں, بلک سیلنگ کا, یہ ایٹیبل آئٹمز کا, کھانے پینے کی اشیاء کا. اب میں نے وہاں سے ایک چیز لی, میں اپنے مہینے کا اپنا جو میرا باہر مہمان خانہ چلتا ہے جو بھی سسٹم, میں اکٹھا مہینے کا سامان لے لیتا ہوں. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں کہ جو چیز میں نے 1 لاکھ روپے کی سیال موڑ سے خریدی, مجھے وہی چیز 50,000 روپے کی سرگودا شہر سے ملی. دال کا ریٹ جو تھا 50 گنا زیادہ چیزیں بک رہی مہنگی. چاول جو ہے مطلب پرائس کنٹرول نہیں ہے حکومت کا, پرائس کنٹرول نہیں ہے, چاول زیادہ, کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ نالائکوں کی حکومت ہے. میں کہتا ہوں نہ کھاد پہ کنٹرول ہے. یوریا کا نوٹس لیا تو یوریا شارٹ ہو گئی ہے, ڈی اے پی کا نوٹس لیتے ہیں تو وہ 9,000 سے اوپر چلی جاتی ہے, نائٹرو کے پیچھے آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ابھی جو چینی سستی ہے وہ اس لیے سستی ہے کہ وہ ملیں چل پڑی ہیں, شوگر ملوں کی, کسانوں سے سستا گنا خریدنا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے چینی جو ہے اس کا ریٹ